آج محلے کے محلے ماشاءاللہ ہمارے چند علاقے میں چند جگہوں پر شہر بیلگام کے اندر جماعت والوں نے آواز اٹھائی محلے سے خرافات ختم ہو رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کہ اپنے محلے میں جو خرافات چل رہے ہیں ان کو روکیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ بھئی پہلے ہاتھ سے روکے، پھر زبان سے روکے، پھر دل میں اس کو برا سمجھتے ہیں۔ نہ ہم ہاتھ سے روکتے، نہ زبان سے روکتے، نہ دل میں برا سمجھتے ہیں، بلکہ برے کام کرنے والے کے ساتھ ہم دے رہے ہیں، ساتھ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ کوئی گانجا بیچتا ہے تو ہم ساتھ میں رہتے ہیں، اپنے گھر اس کو دیتے ہیں۔ گنجوڑی کوئی آدمی گانجا بیچتا ہے یا کوئی سودی کاروبار کرتا ہے یا کوئی وارا وارا کے جو کام کرتے ہیں، جو سنگ کے جو کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم اپنے محلے میں بساتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں ان کو رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے گھر میں رہنے والا کوئی گانجا بیچ رہا ہے، معصوم بچوں کی جوانیاں برباد کر رہا ہے، محلے کو برباد کر رہا ہے، اس کو لات مار کے اپنے گھر سے نکالیں اس کو اپنے گھر سے۔ ہم نے گھر دیا، ہماری گھر کے رہنے کی بنا پر ہمارے گھر میں رہتے ہوئے ہمارے محلے کو برباد کر رہا ہے، کہ اسی گاندھی میں ہماری اولاد بھی آئے گی اگر ہم نہیں روکیں گے۔ یہ بھائی جس طرح میں نے کہا کہ معروفات، یہ منکرات کا کام بھی ہماری ذمہ میں ہے۔ محلے میں یہ وارا وارا کا جو کام چل رہا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بھی وارا وارا یہ سب خرافات ہمارے محلے میں پھیل رہے ہیں، ہمارے محلے میں کوئی غیر آ کر صبح کی نماز کے وقت میں، صبح کے وقت میں 7 بجے گھر میں گھس کر عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر پیسے لے رہا ہے، دے رہا ہے، اور بڑی مہذب انداز سے بیٹھ رہا ہے، وارا وارا کا نظام چل رہا ہے۔ ہم لوگ اپنے گھر میں ایسے شخص کو، ایسے عورت کو، ایسے مرد کو رکھ رہے ہیں تو اس گھر والی کی پکڑ ہوگی۔ اس گھر والی کی ذمہ داری ہے کہ اس گھر سے اپنے ایسے خرافات کرنے والے کو سمجھائیں اور اپنے گھر سے اس کو نکالیں کہ میرے گھر کے اندر یہ وارا وارا کا سودی کاروبار میرے گھر میں نہ چلے۔ ہاں صاف بات ہے، اتنا تو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ اتنا بھی اگر ہم نہیں کریں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان کے سامنے غلط کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اگر اس کو نہ روکے تو مسلمان نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح محلے میں ناچ گانے والے کام ہوتے ہیں، الحمدللہ ابھی تو کم ہے ناچ گانے والے کام۔ دوسرے جتنے خرافات چل رہے ہیں، ہر خرافات کے اوپر آواز اٹھانا۔ چند گجوڑے آتے ہیں، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر گانجا پیتے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا ہے۔ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر پیتے ہیں، کوئی گاڑی چوری کر رہا ہے، کوئی دروازہ توڑ کے اندر گھس کے بیٹھ کے پی رہے ہیں، کوئی رکشہ بیٹھ کے پی رہے ہیں، کوئی چوراہے پہ بیٹھ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کیوں بولنے والا؟ جب تک ہم نہیں بولیں گے، جب تک ہم غلط کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، تب تک ان کی ہمتیں بلند ہوتی رہیں گی۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھ کر اپنے ہاتھ سے روکیں۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھیں۔ اب میرے بھائی یہ بات بتاؤ، اگر ہم اس بات کو اپنے دل میں برا سمجھے، گانجا بیچنے والے کو، سودی کاروبار کرنے والے کو، وارا وارا کے کام کرنے والوں کو، اسی طرح نشہ والی کام کرنے والوں کو، ان لوگوں کو ہم نے اپنے دل میں اگر برا سمجھے تو کیا ہم اپنا گھروں کو رہنے کے لیے دیں گے؟ اپنے گھروں سے ایسے لوگوں کو سمجھاؤ کہ بھئی چھوڑ دے یہ کام ورنہ میرا گھر خالی کر۔ جس گھر میں یہ کام ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ پورے محلے کے جماعت والے اور پورے محلے کے علاقے جوان آ کر اس کے گھر پر بیٹھ جائیں گے کہ تیری نحوست کی بنا پر یہ گانجے کا کام چلا۔ کوئی کچھ نہیں ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام چل رہا ہے، جوان بچے تو بڑے تو بڑے۔ آج ہماری نسل، میرے بھائی بولنے میں ہمیں شرم آتی ہے، رونے کا مقام ہے۔ اچھے جوان، پڑھے لکھے جوان، اچھے جوان اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دھیرے 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 پورے محلے میں یہ زہر پھیل رہا ہے۔ اس نشے نے کئی معصوم کئی جوان عورتوں کی زندگیاں برباد کر دی۔ وہ گجوڑا، وہ نشیڑی، وہ شراب پینے والا گجوڑا آدمی کسی عورت کو کر کے لاتا ہے، اپنے رشتے میں نکاح بنا کے لاتا ہے، 3 مہینے میں طلاق کی نوبت آتی ہے۔ کیا کرے گا؟ عورت کا سننا بیٹھتے گانجا پی گا ایسے کل کو آدمی، اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے تو میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے غلط کو غلط کہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، نہیں۔ غلط کو غلط کہنا اور صحیح کو صحیح کہنا یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا پارٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس باتوں پر چلنے کی، عمل کرنے کی، اور جہاں بھی غلط ہو رہا ہے دنیا میں، جہاں غلط ہو رہا ہے، گھر کا بیٹا غلط کر رہا ہے تو غلط تو ہو، گھر کی بیٹی اگر رات میں لیٹ گھر پہ آ رہی ہے، جوان بچی گھر میں، میری کارگزاری یہاں پر محلے میں چل رہی ہے، بہت جگہ بات چل رہی ہے کہ جوان بیٹیاں گھومنے پھرنے جاتی ہیں، گھر کا باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، باپ اپنی بیٹی کو پوچھنے کی ہمت نہیں کرتا ہے کہاں جا کر آئی، یہ اس کو باپ کہیں گے، اس کو مرد کہیں گے، یہ مرد نہیں ہے، کنجوس مرد ہے، ایسا نالائق باپ ہے
کہ اپنی جوان بیٹی رات کے 1 بجے باہر سے آئی. بیٹی کہاں سے آئی؟ تجھے کون چھوڑ کو گیا؟ تو کس کے ساتھ گھوم کے آئی؟ تیرے موبائل میں کرنسی کہاں سے آئی؟ تیرا موبائل میں تو سادہ لے جاتا، آئی فون کہاں سے آیا؟ تو کار میں گھوم رہی کہاں سے گھوم رہی ہے؟ تیرے پاس انگوٹھی کہاں سے آئی؟ باپ کی پوچھنے کی ہمت نہیں ہے، اور ماں غلط کام میں سپورٹ کر رہی ہے. کل کو روتے پھرتے ہیں کہ میری بیٹی بھاگ کو گئی، فلاں بھگا لے کر گیا، ہم نے خود اس کو بگاڑا. اگر ہم اپنے اولاد کو بچپن سے، میرے بھائیوں، ہم جو پیرتے ہیں وہ اگتا ہے. ہم بچپن میں نیکیاں اگر پیریں گے، ابھی بچوں کا ماحول چل رہا ہے، ابھی چلڈرن ڈے گیا، بچوں کے دن گئے، ان دنوں کے اندر بچوں کو ڈانس کرایا گیا. چھوٹی بچیاں ڈانس کر رہی ہیں اسکولوں میں، ٹیوشنوں میں. بھائی بچیاں ڈانس، باپ اس کو نچا رہا ہے، گھر میں نچا رہا ہے. رات کا گانا، دن کا گانا، نالائق قسم کے گانے لگا، گندے قسم کے گانے لگا کر باپ نچا رہا ہے، اور باپ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ماں ویڈیو دیکھ رہی ہے. یہ بچی کو ہم بچپن میں سکھائیں کہ بیٹا تجھے نچوڑی بننا ہے، تجھے زانیوں کے گود پہ جا کر بیٹھنا ہے کل بڑی ہو کر. بچپن میں سکھایا ہے. اسی بچے کو ہم سکھائیں گے بیٹا ہم ناچنے والے نہیں ہیں، اب ماں فاطمہ کے بیٹیوں میں سے ہوں گے، ماں عائشہ کے بیٹیوں میں سے ہوں گے، جیسے وہ تھے پاک دم ویسے ہم رہیں گے. اگر ہم اپنی بچوں کو سکھائیں گے تو اس بچی کی مجال نہیں کل بگڑنے کی، اور کسی بدبخت کی مجال نہیں اس بچے کی طرف آنکھ اٹھانے کی. میرے بھائیوں، ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کو نچوڑی بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو ناچنا گانا سکھایا. تو اللہ کے واسطے اپنے بچوں میں بچپن سے دین کو بوئیں، وہ دین بڑے پن میں کام آئے گا. بچپن میں بے حیائی، ناچ گانا، عیاشیاں، عریانیت، یہ اگر بولیں گے تو بڑے پن میں وہ چیز باہر نکلے گی. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ میں رکھیں، ان کی تربیت کا خیال رکھیں، ان کی نگرانی کریں. کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا اوڑھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون سی ٹیوشن ہے، اس کی کون صحیح ہے، کہ کس کے ساتھ گھومتی ہے، کس کے ساتھ بات کرتی ہے، کالج گئی کہ نہیں گئی، کالج سے کب آئی. اپنی بچوں کو اس طرح سنبھال کر رکھنا اور رکھ کر اس کے ساتھ ان کی دین کی پرورش کرنا، پھر ساتھ میں اچھے لگے رشتہ کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ میں ہوگا. اللہ کے نبی نے 2 انگلیوں کو ملا کر دکھا کہ جس نے اپنی اولاد کی تربیت کی صحیح طرح سے، پھر اچھی طرح رشتہ کیا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. تربیت مطلب کیا؟ ان کے پیچھے لگے رہے ہر وقت میں. میرے بچے کو، میری بیٹی کو کبھی ایسے موقع نہ ہو گناہ والے. اللہ کے واسطے اپنے اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں، اور اپنے محلے میں چلنے والے خرافات کو ہم روکیں. ہر ایک اس کی نیت کرے کہ میرے گھر میں، اگر میرے گھر میں کوئی نشیلی رہتا ہے، گھر والوں کو بول دے کہ میں اس کو خالی کرو پہلی فرصت میں. میرے گھر میں اگر یہ وارا یہ سب کام چل رہا ہے، یہ کام چل رہا ہے بڑے پیمانے پر. ہمارے علاقوں میں مسلم عورتیں، مرد تو اس کے ذریعے پیسے نہیں لیتا، مسلم عورتیں لا کر وارا والے کے پاس پیسے لیتی ہیں، اور یہ عورت 10 عورتوں کو ملاتی ہے، اور وہ مرد آ کر کل کو اگر زنا ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، عورت بھاگ کے جا رہی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ تو محلے کے ذمہ دار کان کھول کر ایسے محلے میں کوئی چل رہا ہے تو اس کو محلے سے باہر نکالے. جس گھر میں یہ کام چل رہا ہے اس گھر والے ذمہ دار ہیں کہ میرے گھر کے اندر، میری بلڈنگ میں، میرے گھر کے اندر کوئی غیر آ کر عورتوں کے بیچ میں بیٹھ رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، جا رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، غلط کام کی نوبت آ رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ اپنے گھر سے ایسے لوگوں کو نکالے. اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی اور سچ بولنے کی اور حق کے ساتھ جمنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.